أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ المؤمنون پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. قد یقیناً، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے. اللہ تعالیٰ سورہ کے آغاز میں ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں. سورہ المؤمنون مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 118 آیات ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی. ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ، ہمیں زیادہ کر تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت دے، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. نسائی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. اور پھر یہ 10 آیات پڑھ کر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر عمل کرنے والے تھے. قد یقیناً، تحقیق. قد اگر جس بات کی توقع ہو اس سے پہلے آئے تو پھر اس بات کا ثابت ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر ماضی کے شروع میں آئے تو حال کا معنی دیتا ہے. قد کہہ کر بات شروع ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ بات ثابت ہے، ایسا ہی ہوگا. قد افلح المؤمنون یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہو چکا. اور افلح کا لفظ فا لام ہا سے ہے. فلاح کہتے ہیں چیرنے، پھاڑنے کو، کاٹنے کو. فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے کچھ اگانے کے لیے. مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جو تکلیفیں اٹھا کر، صعوبتیں برداشت کر کے اپنے مقصد یا منزل یا مقصد اور مطلوب تک پہنچ جائے. اور المؤمنون مومن کی جمع ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن. اور فلاح کا لفظ کسی جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ مکمل کامیابی کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. تو یقیناً فلاح پا گئے مومن. کون سے مومن؟ اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ
جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خاشعون خاشع کی جمع ہے اور خاشع خاشعین سے ہے۔ خشع کا معنی جھک جانا۔ خشوع جو ہے یہ سکون کے لیے آتا ہے اور جھکنے کے لیے آتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور خشوع جو ہے نا دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں۔ خشوع دل کے جھکنے کو کہتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اندر سے جھکتے ہیں تو ظاہر بھی ان کا جھک جاتا ہے۔ ایک صحابی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچانا۔ نفاق کا خشوع کیا ہے؟ کہ انسان بظاہر تو خضوع اختیار کرے لیکن اندر سے جھکا ہوا نہ ہو۔ منافقت جو ہے ظاہر اور باطن کے فرق کو کہتے ہیں، اور باطن کا فرق یعنی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان اس کو زیادہ دیر تک چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشت جوارح، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں ضرور خشوع آ جاتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کا دل جو ہے کسی انسان کے دل میں آپ جو ہے ہمارے دل میں کسی کی قدر ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں عزت نہیں ہے تو ظاہر عمل بدل نہیں سکتا، جو ہے کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر دل میں عزت ہے تو چاہے کیسے بھی حالات ہوں عمل میں فوراً آ جاتا ہے، عمل پھر اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اس لیے خشوع دراصل دل کا خشوع ہے جو عمل میں آتا ہے۔ اگر دل ہی نماز میں نہیں لگا ہوا ہو تو ایک جگہ پر آپ رک کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جو ہے ہمارے اندر بے چینی اور نماز میں جلدی یہ سب ہوگا۔ اسی لیے سورہ البقرہ آیت نمبر 45 میں آتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر کس کے لیے نہیں؟ خشوع اختیار کرنے والوں پر نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر۔ اور ہم دیکھیں تو نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، یہ اس کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر جو ہے کسی شخص کا نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق درست نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی اگر بظاہر ایک کیفیت بنائی بھی ہے تو بھی دکھاوے کی ہے۔ اسی لیے تنہائی کی نمازیں ان کی اس خشوع خضوع سے نہیں ہوتی جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی لیے منافقت بدترین صفت ہے، بدترین بد اخلاقی ہے، اور انسان کے کم عقل ہونے کی علامت بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کی ابتدا میں جو منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے نا، اس میں لا یعلمون لا یشعرون کی کیفیت آتی ہے، اور پھر اسی ناسمجھی کی وجہ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے، وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور جو ہے خشوع کا مظاہرہ کرے اور تنہائی میں تیز جلدی جو ہے، تو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، ایسی نماز کو خشوع والی نماز تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو کامیابی کے لیے شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ سے درست ہو، اور درست تعلق کی علامت درست نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور اگر نماز میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو
تو پھر کیا نماز ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین اور وہ، ہم عن اللغو لغو سے، وہ لغو سے معرضون اعراض برتنے والے ہیں، معرضون اعراض برتنے والے ہیں، اور وہ لغو سے اعراض برتنے والے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو فضول اور بے فائدہ ہو، یعنی جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو، لا یعنی اور بے مقصد ہو، وہ لغو ہے۔ سورہ الحج کے آخر میں فرمایا وجاہدوا حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر یکسو ہو، اس معاملے میں جو ہے سنجیدہ ہو، اور جب کوئی شخص کسی خاص معاملے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل دوسری چیزوں میں نہیں لگتا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دنیا کی فضول اور لایانی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے، اور نہ ہی اس میں دل لگتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا تو شریفانہ طریقے سے گزرتے ہیں، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اگر کوئی بے فائدہ باتیں سننے کو ملیں تو بھی اس سے وہ اعراض برتتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، فضول لا یعنی تبصروں میں وہ شریک نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ان کے مزاج اور معیار کے خلاف ہے۔ دنیا میں ہم نے ہر چیز کا ایک معیار بنا رکھا ہے، ایک اسٹینڈرڈ، ایک کوالٹی ہے نا۔ مادی چیزوں میں بھی ہم اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں، ایک کپڑا خریدتے ہیں نا تو اپنے معیار کا لیتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح گفتگو میں، تعلق میں ایک معیار ہوتا ہے، وہ معیار کیا ہے؟ بامقصد کام۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، جن سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، مطلب خشوع نہیں آتا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان عام زندگی میں فضول اور لغو میں دلچسپی رکھتا ہے تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان اسی طرف جو ہے جاتا ہے، اسی طرف رہتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو آگے بڑھانا۔ زکوٰۃ کا مطلب نشو و نما، بڑھنے اور عمدہ ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے زکوٰۃ مال بھی اس سے مراد لیا ہے، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی فرض کے درجے میں۔ یہ آپ جیسا کہ جانتی ہیں کہ مکہ میں فرض کے درجے میں حکم نہیں آیا تھا، اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، تو یہاں زکوٰۃ اپنی اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے بلکہ عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اصطلاحی معنی مطلب مخصوص مال پر شرع نصاب کے مطابق مال ادا کرنا، لیکن یہاں نفس کی زکوٰۃ مراد ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں بیسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے نشو و نما دینا۔ کس چیز سے، یعنی کس چیز سے پاک کرنا؟ نفس کو یا مال کو یا اخلاق کو، یعنی قبیح چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، اور صرف اختیار کر کے ایک دفعہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ مسلسل بڑھاتے چلے جانا۔ یعنی تزکیہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان مسلسل کوشش اور جدوجہد میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے خراب عادتیں نکالنی ہیں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو لانا ہے اور اچھی عادات اختیار کر کے اس کو مزید بڑھانا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلے شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، زبان کی غلط گفتگو سے بچنا ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، بد کلامی ہے، بد اخلاقی ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں باقی جو چیزیں ہیں
ان میں بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام. تو مطلب یہ کہ کامیاب لوگ اپنی عملی زندگی میں تزکیے کے عمل پر فائز نظر آتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں جو قلب کو، روح کو، زبان کو اور عمل کو صاف کرنے والی ہو. اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ العلیٰ آیت نمبر 40 میں آتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا. سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں آتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سورۃ النور میں آتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انسان کی کوشش اپنی ہوتی ہے، مگر جب تک اللہ کی مدد اور تائید انسان کو حاصل نہ ہو، انسان خود پاک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نفس، میرا دل اور میرا سب کچھ بالکل پاک ہے. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. یہ نسخے ہیں میری بہنیں، یہ خدائی نسخے ہیں. اس کو پڑھ لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر پرابلم سالو ہو جائے گی. سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا. یہ تزکیہ کیا ہے میری بہنیں؟ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ہمیں اس ٹرمز کو سمجھنا چاہیے. ہم نماز جانتے ہیں، ہم صلاۃ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہم روزہ جانتے ہیں، ہم صوم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. جبکہ یہ نماز اور روزہ کے الفاظ ان مفاہیم کو کور نہیں کر سکتے جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں. وہ تاکید ہے قرآن اور سنت کے اندر کہ ہم اپنی اصطلاحات کو سمجھیں. اسی طرح کی یہ بہت اہم اصطلاح تزکیہ ہے. قرآن میں سورہ جمعہ میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے. وہ اللہ کی آیات کو لوگوں پر تلاوت کرنے آئے، ان کا تزکیہ کرنے آئے. میری بہنیں، یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو نظر انداز کرتے ہیں وَعِزُوا بِآخِرِينَ، اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو تزکیے میں نہ صرف روحانی، جسمانی، اخلاقی اور ذہنی تزکیہ بلکہ جنسی تعلقات میں بھی تزکیہ. اس لیے ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو بھی کنٹرول میں رکھنے والے ہیں اور حرام سے بچ کر رہنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی جن سے نکاح ہو، اور ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی مملوکہ کنیز. جب دور غلامی تھا تو اس وقت یہ حکم تھا، لیکن اب صرف ازواج ہیں. فإنہم، تو بے شک وہ غیر ملومین، نہیں ہے ملامت کیے گئے. ملوم مدحورہ آپ پیچھے پڑ چکی ہیں تو اس سے ملومین ہے. لام و میم اس کا روٹ ہے. لومتا لائم بھی آتا ہے، تو وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا. اسلام میں جائز تزکیہ نفس کے 2 ہی راستے ہیں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر نکاح ہے. اسلام میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا ہے، نکاح کو پسند کیا گیا، اور نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ الٹا اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن نکاح میں ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط پوری ہوں جو جائز نکاح کے لیے اسلام نے رکھی ہیں. اسی لیے نکاح متع اس میں نہیں آتا. نکاح متع کیا ہے؟ وہ آپ سورہ نساء میں پڑھ چکی ہیں نا کہ کوئی شخص ایک محدود مدت کے لیے محدود رقم پر یا کسی چیز کے عوض کسی عورت سے نکاح کر لے، جب وہ مدت ختم ہو جائے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے. دور جاہلیت میں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. اسلام کے ابتدائی حصے میں اسے باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ نکاح کے ذریعے تعلق پر ملامت نہیں،
بلکہ پسندیدہ ہے. جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو چاہے گا اس کے علاوہ، فَمَنِ ابْتَغَى، تو جو چاہے گا اس کے علاوہ، یعنی نکاح کے علاوہ، مملوکہ کے علاوہ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، شریعت کی حدود سے نکلنے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح تو درست ہے، لیکن نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی طریقہ نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، جس میں زنا ہے، عمل قوم لوط وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں. قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اتأتون السکران من العالمین، اتأتون السکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، کہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جو تم مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تو یہاں حد سے بڑھنے والے انہیں کو قرار دیا گیا ہے. پھر اسی طرح سورہ المعارج میں بھی آتا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو نکاح کے دائرے کے باہر ناجائز دوستیاں کرنا یا حرام کا کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا درست نہیں ہے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان معاشروں کے اندر نکاح مشکل کر دیا گیا ہے، شادی کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس حرام کو آسان بنا دیا گیا ہے. اور خصوصاً ایسے معاشرے کہ جہاں ہر طرف حرام میسر ہو، آزادی ہو، وہاں پر مسلمانوں کو اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بلا وجہ بچوں کے نکاح تاخیر سے کرنا اور انہیں فتنے میں ڈالنا بغیر کسی وجہ کے اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے بھی، تو ایسی صورت میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی. یعنی اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور رشتہ موجود ہو، ایک ہی کہ کوئی صحیح سبب نہیں بن رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر اسباب موجود ہوں تو بلا وجہ تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے. ایسے میں والدین کی پوچھ ہوگی، والدین سے بھی پوچھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور والدین اس کی شادی نہ کریں تو وہ حرام میں پڑ جائے تو والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ رسم و رواج، اور وہ ہم نے خود بنایا ہے، اور ہم خود ہی ہیں یہ سب کرنے والے، زیادہ مشکل بناتے چلے جاتے ہیں. مشکل یہ ہے نا کہ مادہ پرستی نے ہمارے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے. ہم نے دنیا کو نا جنت سمجھ لیا ہے. ہم ایک آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، بہت اونچی اور معیاری قسم کی، اور معیار بھی ہم نے خود بنایا ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط خود طے کر لیے ہیں کہ جب تک یہ اور یہ اور یہ نہ ہو جائے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا نقصان بہت بڑا ہے جس سے اکثر ماں باپ غافل ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچے نے کھانا کھایا یا نہیں، ہوم ورک کیا یا نہیں. اسلام ایک معتدل طریقہ زندگی ہے جس میں جسم، روح، جذبات اور ذہن، ان سب کا خیال رکھا گیا ہے. اسی لیے نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کے، وعہدہم اپنے وعدوں کے، راعون نگرانی کرنے والے ہیں، راعون ہیں، اور وہ اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کے نگران ہوتے ہیں. امانت کی جمع ہے، اور عہد اللہ یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ. راعون رائی کی جمع ہے. رائی گڈریوں کو کہتے ہیں جو بکریوں کی نگرانی کرتا ہے. تو فلاح پانے والے اپنی امانتوں اور عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں. امانت کہتے ہیں ہر قسم کی ذمہ داری کو جو انسان اپنے سر لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، ہے نا. ہر قسم کی ذمہ داری، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ ایک دن میں جلدی میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھا. بتی لال تھی اور سگنل کے آس پاس کوئی نہیں تھا. میں نے بھی بریک لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور سیدھا نکل گیا. چند دن بعد میرے گھر پر ڈاک کے ذریعے سے اس خلاف ورزی
جو ہے ایک لیٹر پہنچ گیا۔ ٹکٹ کے ساتھ خط میں خلاف ورزی کی تاریخ اور جگہ کا نام دیا گیا تھا اور چند سوالات بھی پوچھے گئے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے بلا توقف جو ہے جواب لکھ بھیجا کہ جی ہاں مجھے اعتراض ہے، کیونکہ میں اس سڑک سے گزرا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر لکھا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کے آگے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرے خط کے جواب میں لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد محکمے کی طرف سے ایک جواب ملا۔ ان کے خط میں میری کار کی 3 تصاویر بھی ساتھ ڈالی گئی تھیں۔ پہلی سگنل توڑنے سے پہلے کی، دوسری میں میں گزر رہا تھا اور بتی لال تھی، اور تیسری میں میں چوک سے گزر چکا تھا اور بتی اب بھی لال تھی۔ یعنی سیدھا سادہ سا معاملہ تھا، میں جرم کا مرتکب تھا۔ اب نہ بھاگنے کی گنجائش تھی اور نہ ہی مکر جانے کا سوال۔ چپکے سے اقرار نامہ لکھ بھیجا، جرمانہ ادا کیا اور چپ ہو گیا۔ کچھ دن بعد تلاوت کرتے ہوئے جب میں نے سورہ جاثیہ کی یہ آیت پڑھی کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ رہا ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہیاں دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اسے لکھواتے جا رہے ہیں۔ آیت میں کنا نستنسخ، ہم فوٹو بنا لیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی فوٹو مشین ہے۔ خوف سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، یعنی انسان کی بنائی ہوئی مشین سے تو میں بھاگ نہ سکا، اللہ کی بنائی ہوئی مشین، یا اللہ سارے گناہ لکھوائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تاریخ کے ساتھ، مقام اور جگہ کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ، آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ، یہ سب کچھ ہم پر پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ وہاں حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ تو ہر قسم کی ذمہ داری میری بہنیں جو انسان اپنے سر لیتا ہے، ہر قسم کی، اور اس میں مال، وقت، جسم، جان، اولاد، یہ سب چیزیں بھی امانت ہے۔ اسی لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں کھانا جس سے جسم بیمار پڑ جائے تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو ہم اپنی من مانی خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اولاد بھی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے جو بچے ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے ان کی ذہنی، اخلاقی، دینی ترقی کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے کسی قسم کی، اگر وہ ایک ماں ہے یا استاد ہے، تو جو بھی اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں اس کو خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ خیانت کا مطلب اس کو صحیح طور پر نہ نبھانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانتی بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ہم دیکھیں کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو محنت، مشقت سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے انسان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو اس تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ راستے کی تکلیفیں برداشت کرے۔ بالکل کسان کی طرح سے، ایک کسان اپنی فصل کب کاٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس سے پہلے کے تمام مرحلوں کو بخوشی سر انجام دینے کو تیار ہو۔ بالکل اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں اسی دنیا میں کئی ایک کام کرنے لازم ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ تمام چیزیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اور جہاں تک رعون کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعین اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ رعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ اس دنیا میں انسان کو امتحان ہی کے لیے جو ہے بھیجا گیا ہے نا،
یہ دنیا جنت نہیں ہے. ہم آئیڈیل لائف جتنا چاہتے ہیں جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا بس میں ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن آئیڈیل کا وعدہ تو جنت کا ہے نا. وہاں قرآن کہتا ہے ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے. تو وہ لوگ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو وہ اعلیٰ پر صلاتہم اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی. ابن مسعود رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز اپنے وقت پر. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میں نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اول اور آخر، شروع میں بھی دیکھیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر دوبارہ نماز کا ذکر آ رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. حفاظت میں کئی ایک چیز آتی ہے. طہارت کا صحیح اہتمام بھی حفاظت ہے، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. اپنے لباس کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا خیال رکھنا، اور پھر قبلہ رو ہونا. پھر اسی طرح اوقات کی پابندی کرنا، یہ بھی حفاظت میں شامل ہے، اور پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر نماز کی حفاظت بھی کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں. یعنی نیکی کرنا اور پھر نیکی کی حفاظت کے لیے بالکل چوکنا رہنا ہے نا، بالکل اس کے لیے الرٹ رہنا. ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اکثر ہم اس کی حفاظت سے غافل ہو جاتے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے میری بہنیں. ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہوشیار رہو. ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہوشیار رہو. جانے کب چلنا پڑ جائے، چلنے کو تیار رہو. تو ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ محفوظ ہیں، کہ ہمارے کوئی کسی عمل سے وہ ضائع تو نہیں ہو گئی کسی جو ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازوں میں زیادہ وقت دیا ہے، کچھ میں کم دیا ہے نا. اس میں بھی حکمت ہے. یہ سب امتحان ہے میری بہنیں، روز ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ سستی کے مارے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا. نماز کا وقت قریب ہے، ہم بازار چلے جائیں جبکہ پتہ ہے کہ اتنی جلدی واپس نہیں آ سکیں گے اور نماز ضائع ہو جائے گی، یا کوئی ایسا کام شروع کر دے جس سے نماز میں تاخیر ہو جائے. کیونکہ منافقین کی علامت ہے نا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. یہی لوگ جو وارث ہوں گے، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الَّذِينَ وہ جو یرثون وراثت میں پائیں گے، ہم وہ فِيهَا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ جو وراثت میں پائیں گے فردوس، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سورۃ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں اس کو جو تقوی والا ہے، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا جو. اور یہ وراثت کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ آخر میں جا کے ملے گی. وراثت کب ملتی ہے؟ مورث کے مرنے کے بعد، یعنی جس شخص کا انسان وارث بننے والا ہے اس کے مرنے کے بعد. اسی طرح انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے جب مرے گا تو مرنے کے بعد جا کر وہ حصہ پائے گا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کا حصہ مقرر ہے جنت اور جہنم میں. تو جو جنت میں چلے جائیں گے ان کی جہنم کی جگہ جہنم والے لے لیں گے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے
تو ان کا جو حصہ تھا جنت میں وہ جنت والے لے لیں گے. تو اس معنی میں بھی وراثت کہی گئی. اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث. الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس کے باغ پائیں گے. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فاسألوہ الفردوس، تو تم اس سے فردوس مانگو. فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. ومنہ تفجر انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. وفوق عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. بہترین جنت. ایسے کام کرنے والے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچیں گے جنت کے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہ سب کب ملے گا؟ جیسے سورہ اعراف آیت 43 میں آتا ہے کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، تمہیں ورثے میں تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. اور صرف محنت اور کوشش نہیں بلکہ صحیح کوشش. مثلا ایک کسان کو کچھ اگانا ہے اور اسے 1 فٹ تک مٹی کھودنا ہے اور وہ 2 فٹ تک کھودتا ہے، تو وہ ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. یا پھر وہ تھوڑا بہت کر کے چھوڑ دے تو بھی کافی نہیں ہے. تو صحیح طور پر صحیح کوشش قرآن اور سنت کی روشنی میں بے حد ضروری ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو سلالہ سے. اور یقیناً وَلَقَدْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالہ سے. سلالہ یعنی نچوڑ، من طین مٹی کے. سلالہ کا لفظ سل سے ہے، سین لام لام. سل کے معنی ہیں کھینچنا، نکالنا، جو ہے نچوڑ. یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے یعنی نچوڑ سے پیدا کیا. یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پوری انسانیت مراد ہے، کیونکہ سب کی اصل ایک ہی مٹی سے ہے. سلالہ کے معنی نچوڑ، خالص، جوہر، عرق. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے مختلف عناصر لے کر ایک ایسا خلاصہ بنایا جو زندگی کے لیے موزوں تھا، اور اسی سے انسان کی ابتدا کی. یہی مٹی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، یعنی میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم جعلناہ، پھر ہم نے اسے بنایا نطفۃ بوند، فی قرار مکین، فی میں قرار محفوظ، مکین. پھر ہم نے اسے ایک نطفہ بنایا، یعنی منی کا قطرہ، جو ایک محفوظ ٹھکانے یعنی رحم مادر میں ٹھہرا دیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہیں، رحم مادر، جہاں 9 مہینہ بچہ بڑی حفاظت سے رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے. فی قرار مکین سے مراد ایک محفوظ اور مضبوط جگہ. ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ثم خلقنا، ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ کو یعنی منی کے قطرے کو، علقتاً چپکنے والی چیز جونک جیسا لوتھڑا. فخلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا العلقۃ، اس علقہ کو، مضغہ گوشت کی لوتھڑے کی شکل میں. فخلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا المضغۃ، اس مضغہ کو، گوشت کے لوتھڑے کو، عظاماً ہڈیوں میں. فکسونا، پھر ہم نے پہنایا العظام، ان ہڈیوں کو، لحماً گوشت کے ساتھ. ثم، پھر انشأناہ، ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا، خلقاً ایک مخلوق، آخرہ دوسری. فتبارک، بس بابرکت ہے اللہ احسن،
سب سے بہترین خالقین پیدا کرنے والوں میں سے۔ پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، پھر اس علقہ کو مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ بس بڑا بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کی تخلیق کے حیرت انگیز مراحل بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ حج کے شروع میں گزر چکی ہے، یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے انسان ایک چھوٹا سا قطرہ یعنی نطفہ ہوتا ہے، پھر رحم مادر میں چپکنے والی چیز یعنی علقہ بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا یعنی مضغہ، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک کر اسے زندہ انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، یعنی کتنا بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سورہ 3، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر یقیناً تم اس زندگی کے بعد مرنے والے ہو، بعد ذالک لمیتون، پھر یقیناً تم اس زندگی کے بعد مرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد اب اسے اس کی آخری حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ چاہے تمہیں جسم، روح، طاقت، عقل سب کچھ دے دیا گیا، لیکن آخر کار تمہیں مرنا ہے۔ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ صرف امتحان کا مرحلہ ہے جو موت پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی موت اللہ کی طرف واپسی کی یاد دہانی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم یوم القیامت، قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم دنیا میں زندگی گزار کر مر گئے، اسی طرح قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ دوسری زندگی حساب اور جزا و سزا کے لیے ہوگی۔ یہ دنیا عارضی ہے میری بہنیں، اصل زندگی آخرت کی دائمی زندگی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ طرائقہ راستے یعنی آسمان مراد ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے، ہم نے بنائے، فوقکم تمہارے اوپر، 7 طرائقہ 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے ہرگز غافل نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں اپنی مخلوق سے غافل۔ طرائقہ طریقتن کی جمع ہے، مراد آسمان۔ عرب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے تھے، آسمان بھی اوپر تلے ہے، اسی لیے اسے طرائق کہا۔ آسمان فرشتوں کے آنے جانے یا ستاروں کے گزرگاہ ہے، اسی لیے انہیں طرائق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے۔ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور انسانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہر لمحہ ان پر نگراں ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ الذَّهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے پانی، ماء بقدر صحیح اندازے سے، ہم وَأَنزَلْنَا من السماء، اور ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ الذَّهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ،
اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں، اور بے شک وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ، ہے نا، اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں، یعنی نہ زیادہ ہے کہ تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا، کیونکہ ان سب کی اصل بھی آسمانی بارش ہی ہے، تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو وہ اس پانی کو خشک کر دے یا پانی کی سطح اتنی نیچی کر دے کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے، لہذا ہمیں ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے بھی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے جنات، باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، جن میں تمہارے لیے بہت سارے فواکہ کثیرت، فواکہ یعنی پھل ہیں، اور انہی میں سے تم ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگا دیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ جو رزق وہ کھاتا ہے وہ سب اللہ ہی کے فضل اور قدرت سے ہے، اسی لیے مومن کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، وَشَجَرَةً، اور وہ درخت، تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے، من طور سینا پہاڑ سے، تنبت بالدہن، جو نکالتا ہے تیل، وصبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ اس سے زیتون کا درخت مراد ہے، جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل جو ہے سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو صبغ کہا کیونکہ روٹی سالن میں ڈبو کر کھائی جاتی ہے، گویا رنگی جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی خوراک اور فائدے کے لیے زمین میں بے شمار نعمتیں پیدا کی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپایوں میں یعنی جانوروں میں، نسقیکم، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یعنی جانوروں میں ایک لعبرۃ سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا، ہم نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے یعنی دودھ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع کثیرۃ، بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ سب نظام کس نے بنایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا مظہر ہے۔ مومن کے لیے ان نعمتوں میں ایمان بڑھانے اور شکر ادا کرنے کا پیغام ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر یعنی جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو نا، وَعَلَيْهَا، اور انہی پر، ہے نا، اور انہی پر یعنی جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو زمین پر چلنے کے لیے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے جیسے جانور دیے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں آسانی کے ساتھ،
اور سمندر میں سفر کے لیے کشتیوں کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر سہولت، چاہے وہ جانور ہو، کشتی ہو، یا آج کے دور کی گاڑیاں اور ہوائی جہاز، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ مومن جب سفر کرے تو دل میں شکر اور یہ یقین رکھے یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ممکن ہے جس نے ہمیں یہ سواریاں دی ہیں۔ میری بہنیں، یہ رکوع بہت جامع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات، انسان کی تخلیق کے مراحل اور اللہ کی قدرت اور نعمتوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ رکوع انسان کو ایمان، شکر، غور و فکر اور عاجزی کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے تخلیق، اپنی روزی اور اپنے آس پاس کی نعمتوں میں اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ میری بہنیں، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نماز کا خشوع، دل کا خلوص، رزق کا صدقہ، ہے نا، اللہ کا خوف اور عاجزی، قبروں کی خاموشی میں ہر انسان کے اعمال کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ کیا ہمارا عمل گواہی کے قابل ہے؟ میری بہنیں، زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا جب ہم یہ کہہ سکیں کہ اب ہم ایک کامل انسان بن گئے ہیں یا ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اگر کبھی بھی ہمیں ایسا محسوس ہو تو یقین رکھیں کہ یہی ہمارے زوال کی شروعات ہوگی۔ یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن اگر برابر ہیں تو وہ خسارے میں ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر دن ہمیں اپنے آپ کو آج سے بہتر بنانے، علم حاصل کرنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے کوشاں ہونا ہے، محنت کرنا ہے۔ آئیے ہم ہر دن کو اپنی اصلاح، نیکی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لگائیں۔ اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو عاجزی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وجعلنا من المتبعین لہ وجعلہ لہ نورا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔